اللہ ہوگا جو کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، دیگر صاحب روایت کرتے ہیں کہ یہ کئی راوی ہیں اس کے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہماری خانتایا من الدنیا، فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں دنیا میں، اشمہما من قصودہم، لیکن ایک دم محبت کی وجہ سے میں اگر ویسے حضرت کی پگڑی سونگ لوں، آپ سونگ لیں، یہ حقیقت تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی۔ آپ میرا رومال سونگ لیں، یہ حقیقت تو ہو سکتی ہے کہ دین کا نوکر سمجھ ہونے کی وجہ سے آپ کہیں تو یہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ آپ کوکب صاحب کا رومال ہے وہ سونگ لیں تو یہ حقیقت ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی اگر اس کے ساتھ خوشبو نہ لگی ہو۔ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ سونگے حضور سونگے حضور اور حقیقت نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اشمہما کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ میرے جنت کے پھول ہیں، فرمایا جب خوشبو کی ضرورت پیش آتی ہے کبھی حسن کے بالوں کو سونگ لیتا ہوں، کبھی حسین کے گالوں کو سونگ لیتا ہوں۔ ہماری خانتا یا کے الفاظ بتا رہے ہیں، کیا نسبت کی ہے نا جی، یہ میرے پھول ہیں، یعنی محمد عربی کے پھول ہیں۔ پھول گلاب کا ہو خوشبو کس کی ہوتی ہے؟ پیار سے بولے ذرا، پھول گلاب کا ہو خوشبو گلاب کی ہوتی ہے، پھول چمبیلی کا ہو خوشبو چمبیلی کی ہوتی ہے، پھول موتیے کا ہو خوشبو موتیے کی ہوتی ہے۔ فقال نبی بھی حکیمہ ہماری خانتا یا، فرمایا حسن حسین دونوں مصطفیٰ کے پھول ہیں، اگر گلاب کے پھول میں خوشبو گلاب کی ہے، موتیے کے پھول میں خوشبو موتیے کی ہے، چمبیلی کے پھول میں خوشبو چمبیلی کی ہے، حسن حسین پھول بھی محمد کے ہیں، دونوں میں خوشبو بھی محمد کے ہیں۔ اور ان میں خوشبو آتی ہے، نسل در نسل منتقل ہوتی ہے، تبھی تو بندہ پالکی کے اوپر بیٹھا ہوا پالکی کے اوپر بیٹھا ہوا ہو، مزدور بن کر اگر کوئی سواری اٹھائے ایمان کا نام سلامت ہو۔ میرے استاد کریم اس کو بیان کرتے ہیں، فرمایا کرتے ہیں مسلم امت کہ ایمان کا ناک سلامت ہو، عقیدے کا کہ یہ سلامت ہو، ناک کو یزیدیت کا سلام نہ لگا ہوا ہو، شمریت کا سلو اور نزلہ نہ لگا ہوا ہو، تو اولاد رسول سے احمد رضا کو خوشبو آ گئی، اس لیے کہ عقیدے کا ناک سلامت تھا، ایمان کی ہے سلامت تھی، پوری زندگی بریلی میں بیٹھ کر کائنات کے کونے کونے گلی کوچوں اور کوچے کوچے میں آفاقی پیغام دیتے رہے کہ سکتا و قدم ہے تلی سلطان زمان۔ پیار سے کہتے تو آپ کو سکتا و قدم ہے تلی سلطان زمان پھول لب دھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ حضرت دل چاہے میرے دل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دلن پھول، دل کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، دندان لبو زلف و رخیشہ کے بدائی، ادھر میرا بنائے من مجھ کی خطر پھول، یہاں ہمارے گناہ سے نہ خجل، تو اچھی عزیزہ للہ میری ناشکر اے جانے چمن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی سارا کلی جس کے حسین اور حسن ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطات کی محبت فرمایا حب اللہ لما یغسکم من نعمہ، اللہ سے پیار کرو اس لیے اللہ تمہیں غذا دیتا ہے، وَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے پیار اس لیے کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، وَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے اس لیے پیار کرو کہ یہ میرے محبوب ہیں۔ محبوب کی محبوب چیز محبوب ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب کی محبوب چیز محبوب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس رات کو داخل ہوا، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الینا من بیتہ، میرے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی تھے، کسی کام کے لیے ہم حاضر ہوئے زیارت کے لیے، سرکار رات کے پچھلے پیر اپنے کاشان اقدس و اطہر و اشرف و اجمل و اکرم و سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، باہر نکلے، فرماتے ہیں سرکار کے اوپر چادر تھی اور ایسے لگتا تھا
کوئی چیز سور کے سینے سے ایسی حرکت کر رہی ہے، چادر ہل رہی تھی، ہم نے اپنا کام کیا، بڑے بے قرار تھے کہ پوچھیں کہ کیا ہے، کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ معاذ یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. میں جہاں یہ حدیث کے الفاظ میں اپنے ذوق کے بتا رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا ہوگا کہ بول کر بتا دوں یا کھول کر بتا دوں. فرماتے ہیں سرکار نے اتنا کہنا تھا کاشفا، ہائے ہائے، سرکار نے اپنے چادر مبارک کھولی اور ہم نے نیچے دیکھا حضور کے سینے مبارک کے ساتھ ایک طرف امام حسن چپٹے ہوئے تھے، دوسری طرف امام حسین چپٹے. حضور کبھی ان کو بوسہ دیتے، کبھی ان کو بوسہ دیتے، کبھی ان کے ساتھ منہ ملاتے، کبھی ان کے ساتھ منہ ملاتے، اور پھر سرکار نے کھڑے ہو کر فرمایا جابر تم دعا رہنا، میں یہ دعا کر رہا ہوں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے پیار کر. فرمایا قیامت تک جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی اپنا اور پیار کرنا شروع کر. اب پہلے خبر ہے کہ میں پیار کرتا ہوں، دوسری دعا ہے کہ تو پیار کر. اب بتاؤ حضور کی دعا قبول ہوئی ہوگی یا رد ہوئی ہوگی؟ قبول ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن حسین مصطفیٰ کے بھی محبوب ہیں، خدا کے بھی. قیامت تک کو والوں کو نواز دیا جس کے دل میں حسنین کریمین کی محبت کا نور ہوگا، جس کے دل میں حسنین کریمین کی محبت کا نور ہوگا اور رب کا محبوب ضرور ہوگا، وہ اللہ کا محبوب ہوگا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام اور مرتبہ ادا کیا. کائنات کی ہر چیز عیاں کرتی ہے اس نسبت کا. سیرت ائمہ اہل بیت یمن کے بڑے پرانے عالم دین ہیں، انہوں نے لکھی ہے، اس میں ایک واقعہ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے والد سے ذکر کیا انہوں نے. اب دعا بھی فرمائے، میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کتاب لکھ رہا ہوں، بالکل اختتامی مراحل میں ہے. اس میں یہ بات میں نے نقل کی تو مجھے ذہن میں یاد آ گئی. کہتے ہیں کہ اس وقت امام موسیٰ کاظم کے دور میں چونکہ ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم کو 2 مرتبہ قید کیا اور ہر وقت حج کرتا، واپس بھی مدینے آتا اور مدینے امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کر کے بیڑیاں ڈال کے ساتھ بغداد لے جاتا. یہ بھی ایک تاریخ ہے. اور پھر امام موسیٰ کاظم کو شہید بھی وہاں ادھر اسی کے خانے میں کیا گیا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو ویسے شہید کریں گے تو لوگ محبانے والے بیت اطہار ہیں، فطرت میں اللہ نے والے بیت اطہار کی محبت کا نور رکھا ہوا ہے، ہمارے مخالف ہو جائیں گے، بغاوت ہو جائے گی. ایسا کریں جنگل کے شہر بلاتے ہیں، عدی بن شاہد اس کا وہ تھا اور دوسرے جو انہوں نے مشورہ کیا ان کا، جنگل کے خونخوار شہر بلاتے ہیں اور پنجرے میں بند کرتے ہیں. تو کنڈی ہم کھول دیں گے پنجرے کی. امام زین العابدین اپنا حضرت امام موسیٰ کاظم کو بلائیں گے اور کہیں گے آپ بتائیے کہ یہ شعر نسلی ہے یا نسلی نہیں ہے. آپ کو سنا اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا ہے. تو جو ہی پنجرے کے قریب آئیں گے ہم دروازہ کھول دیں گے، شعر ان کو جپٹ لیں گے، ان کو اوپر ماریں گے، ڈالیں گے اور امام موسیٰ کاظم کو شہید کر دیں گے. ہم یہ مشہور کر دیں گے کہ جی ان کو شعر نے حملہ کر کے شہید کر دیا. یہ پروگرام بنایا، دربار میں پنجرے رکھے گئے خون خار شعروں کے، جنگل سے شعر پکڑ کر لائے گئے. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بلایا، انہوں نے کہا اس لیے بلایا. ہم نے فرمایا مجھے کیوں یاد کیا؟ ان کا اس لیے بلایا ہے کہ یہ شعر آئے ہیں، سنا ہے کہ اللہ نے آپ کو اہل بیت کے علم کا فاخر ساتھ عطا فرمایا ہے. آپ ذرا ان شعروں کو چیک کر کے بتائیں کہ یہ اصلی نسلی ہے یا نہیں ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہی پاس گئے نا تو وہ دھاگا باندھا ہوا تھا، انہوں نے کنڈی کے ساتھ جو ہی کھینچا، دروازہ کھل گیا، شعر پنجرے سے باہر. اب یہ پیچھے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اب جپٹیں گے، چیر پاڑ کے رکھ گے، کھا لیں گے، یہ کریں گے. شعر آگے بڑھے، انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قدموں پہ سر رکھ کر ان کے قدم چاٹنے شروع کر دیا. قدم پہ سر رکھ کے قدم چاٹنے شروع کر دیے. اب اسے پوچھا بتائیے حضرت یہ اصلی ہے یا نہیں، یہ نسلی ہے یا نہیں؟ فرمایا یہ نسلی ہے. اگر نسلی نہ ہوتے تو آل محمد کا حیا نہ کرتے. جو نسلی ہوتا ہے وہ محمد کا بھی حیا کرتا ہے، خود محمد. بتاؤ اگر جانوروں کو ادراک ہے تو انسانوں کو ان کی شان اور ان کی عظمت کا ادراک سے یاری
طریقے سے لے سکتے ہیں. حضرت چراغ گولڈا نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو فرماتے ہیں کہ اللہ آل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے, اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے, اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے. جو شخص مردید حیدر کے ساتھ ہے, روز جزا و ساقی کوثر کے ساتھ ہے, اور بھیجوں یزیدیت میں نہ کیوں لعنت مسیح, یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ. جنت کے سردار ہیں جنہوں نے ادب کیا, احترام کیا, اللہ نے ان کو زندگی میں بھی فیض جاری کیا, مرنے کے بعد وصال کے بعد ان کی قبروں سے بھی فیض جاری ہو گیا. اسی لیے حضرت چراغ گولڈا فرماتے ہیں خواہ فراست ہے میری یا کہ نادانی ہے, حب اولاد نبی شرط مسلمانی ہے. تاجدار گولڈا قبلہ عالم غوث زمان مامور من الرسول رئیس المجددین اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت جگر گوشہ علی مرتضیٰ نور چشم فاطمہ زہرا امین حسن حسن منظر غیرت حسین جگر گوشہ غوث الورا اقصے شہنشاہ چشم والے پیش سیدنا و مرشدنا حضور قبلہ عالم غریب نواز بندہ پرور میرے آقا و مولا سیدنا پیر مہر علی شاہ کی رانی گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ عنا. آپ فرماتے ہیں حب آل بیت تخم ایمان ہے. یہ جملہ کہہ کر انہوں نے بہت بڑی بات کر دی, وضاحت کر دی. حب آل بیت تخم ایمان ہے. اب وضاحت میں ہے فرماتے ہیں کہ تخم ایمان ہے کیوں؟ تصریح مابین سننے شیعہ کے اندر بھی آپ نے نقل فرمایا. تخم کہتے ہیں بیج کو, ظاہرہ تنہ بعد میں ہوتا ہے, پھل بعد میں ہوتے ہیں, ٹہنیاں بعد میں ہوتی ہیں, پھول بعد میں ہوتے ہیں. فرمایا ایمان کا بیج آل بیت کی محبت ہے. اگر یہ بیج ہی نہیں ہوگا تو پھر ایمان کے شاخوں پر کبھی بہاریں آئی نہیں سکتی. یہ تاجدار مولا قبلہ عالم غوث زمان نے فرمایا جنہوں نے ادب کیا انہوں نے مقام پایا. میں آخری بات کرتا ہوں کیونکہ سلسلہ چشتیہ کے پروگرام صاحب میں بہت صوفی بزرگ گزرے ہیں. ڈربن میں ساؤتھ افریقہ میں بالکل سمندر کے کنارے ان کا مزار ہے بالکل, اور سمندر جب بھی طرح سے لاب آتا ہے اس مزار سے آگے جا کر دیگر آبادیوں کو نقصان پہنچاتا ہے. صوفی صاحب کے مزار کی سیڑھیوں تک آ کر پانیوں تک پہنچ جاتا ہے. میں اس مزار پر 2-3 مرتبہ حاضر ہوا. وہاں میں نے سجادہ نشین صاحب سے پوچھا, میں نے کبھی صوفی صاحب کی کرامت سنا ہے کہ ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ اچھا یہی بات ہے کہ وہ سبزی بیچا کرتے تھے, ریڑا رکھ کے سبزیاں بیچتے. پورے افریقہ کا کوئی شہر نہیں ہے جس میں انہوں نے مسجد نہ تعمیر کی ہو. فیض کیسے جاری ہوا؟ ہندوستان کے ایک چشتی بزرگ ہیں شاہ صاحب, ان کے وہ مرید تھے. تو کہتے ہیں وہ شاہ صاحب ایک دن بیٹھ کے مذاہب پڑھ رہے تھے تو ان کے ادھر بائیں ہاتھ پر آ کے ادھر بڑی سمجھ دے رہی بندے سال آیا. دوسرا لگتا ہے نیو یارک تو آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, یا لندن تو تشریف لائن تر بڑی کا پتہ ہی کوئی نہیں پا. اینی ہوتی پیلی جی جڑی ہوتی ہے چھوٹی جی جتنے پیار کرا نا وہ جگہ خوشی کا ڈبل کرتی ہے اور سمجھ گئے ٹھیک ہے. وہ تر بڑی جس کو آپ نے کہا کوئی ڈوب کے کوئی ڈبو کے تو اسی کی کہتے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ آ کے بیٹھی ادھر وظائف کر رہے تھے. شاہ صاحب فرمان لگے صوفی صاحب ان کے مرید بھی تھے, خاطر صوفی ان کے چیز ہو فرمائے تربوڑیاں مار. صوفی صاحب اس کو مارا. آگے جا کے نا تربوڑی کے پاس انہوں نے اپنا ہاتھ رکھ دیا, ہاتھ رکھا اور اس ہاتھ سے پکڑ کے آرام سے اس کو اٹھانے لگے تو صوفی صاحب کو اس نے ڈگ مار دیا, کاٹ دیا. تو آپ شاہ صاحب فرمانے لگے وہ صوفی تینوں عقل نہیں تو دم کاٹ گئی. میں آخر سا مار. صوفی صاحب رو پہ فرمایا حضور میں صوفی ہوں کوفی دینا وکے. وہ نکی جی گل کدی کدی نکی جی گل وہ موج آ جاتی ہے, طبیعت سائیاں دی آ جاتی ہے کرنے کے. میں نے آخیا کہ میں تربوڑی مارنے دے بانے بھی آل رسول میں ضرب نہ لا سکتا. بس یہ بات آئی جو شاہ صاحب کی طبیعت میں وہ بات آ گئی. فرمایا اچھا تم نے میرا اس نسبت سے حیا کیا, آؤ سینے کے ساتھ لگایا. فرمایا جاؤ جہاں جاؤ گے اللہ فیض جاری کرے گا. پھر صوفی صاحب نے دیکھا دن کو ہزاروں لوگ لنگر کھاتے ہیں اور کوئی وہاں نظر نہیں آتا کدھر سے آ رہا ہے اور کدھر سے کھا رہا ہے. ان کے مزار پر دن رات وہاں اس دور میں دیار غیر میں جو ادب کرتے ہیں اللہ ان کو یہ فیض بھی عطا کرتا ہے, مقام بھی عطا کرتا ہے.
مرتبے بھی عطا کرتا ہے۔ میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس شعر پر جو دعائیہ شعر ہے، دعا کرتا ہوں دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ ہوتا ہے، اور اس پر دعا کا اختتام کرتا ہوں جس کا تعلق یزید کے ساتھ ہو، وہ اس کو کوئی پتلی گلی سے نکالنا چاہتا ہو، سیف سائڈ دینے کی کوشش کرتا ہو، اور اس کو کوئی نرم گوشہ رکھتا ہو، اللہ اس کا حشر یزید کے ساتھ کرے، اور ہم سب کا حشر اللہ قیامت میں امام حسین کے قدموں میں کرے۔ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، وما علیہ الا البلاغ۔